کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں کے بارے میں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں. یعنی صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ ساتھ ساتھ درجے بھی بلند ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو آپ نے فرمایا وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی رباط ہے. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں. سختی سے کیا مراد ہے؟ جیسے سردی، ایسی بیماری جیسے انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے. تھکاوٹ، آپ نے دیکھو کہ تھکاوٹ کے بعد تو انسان اور چست ہو جاتا ہے وضو کر کے. اور سفر جب پانی کم ہوتا ہے. بڑھاپا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کام آسان ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. تو بھی انسان ایسی چیزوں کی اگر پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. اب دیکھیے کہ وضو ویسے بھی میل کچیل دور کرتا ہے نا انسان کے جسم کی. تو نہ صرف یہ ہے کہ جسمانی میل کچیل دور کرتا ہے بلکہ اس کے ایک ایک قطرے کے ساتھ گناہ بھی چھڑ رہے ہوتے ہیں مختلف اعضاء کے. ہاتھوں کو دھونے سے ہاتھوں کے، چہرے کو دھونے سے چہرے کے، کلی کرنے سے زبان کے، پاؤں کو دھونے سے پاؤں کے. دوسری چیز نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانا ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے جیسے مسجد جاتے ہیں تو وہ سستی کرتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو قدموں کے ثواب تو کیا. تو ہر قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور ہر قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں. یہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گھر میں جا کے بتا سکتے. چھوٹے بھائیوں کا لفظ میں نے خاص طور پر بولا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو اس لیے ہو سکتا ہے اگر آپ بزرگوں کو گئے تو وہ آپ سے خفا ہو. تبھی آپ میں ذرا ہمت اتنی نہیں ہے خفا کرنے کی لوگوں کو. تو اس لیے چھوٹوں سے شروع کر لیں جو آپ کی بات سن لیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو کہیں اور بڑے ویسے ہی سنتے رہیں گے. مخاطب ان کو کر لیں، وہ انڈائریکٹلی سن لیں گے. اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. یعنی دل میں بار بار خیال آنا چاہیے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. ایک ہوتا ہے انسان اتنا غافل پرواہ ہی نہ ہو کہ نماز کا وقت کب ہوگا اور کب نہیں. اور ایک یہ کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی دھیان کی طرح کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں نماز لیٹ نہ ہو جائے. یہ جو فکر ہوتی ہے نا یہ بھی سے بھی شامل ہو جاتی ہے. تو یہ رباط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں کے بارے میں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں. یعنی صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ ساتھ ساتھ درجے بھی بلند ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو آپ نے فرمایا وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی رباط ہے. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں. سختی سے کیا مراد ہے؟ جیسے سردی، ایسی بیماری جیسے انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے. تھکاوٹ، آپ نے دیکھو کہ تھکاوٹ کے بعد تو انسان اور چست ہو جاتا ہے وضو کر کے. اور سفر جب پانی کم ہوتا ہے. بڑھاپا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کام آسان ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. تو بھی انسان ایسی چیزوں کی اگر پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. اب دیکھیے کہ وضو ویسے بھی میل کچیل دور کرتا ہے نا انسان کے جسم کی. تو نہ صرف یہ ہے کہ جسمانی میل کچیل دور کرتا ہے بلکہ اس کے ایک ایک قطرے کے ساتھ گناہ بھی چھڑ رہے ہوتے ہیں مختلف اعضاء کے. ہاتھوں کو دھونے سے ہاتھوں کے، چہرے کو دھونے سے چہرے کے، کلی کرنے سے زبان کے، پاؤں کو دھونے سے پاؤں کے. دوسری چیز نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانا ہے، خاص طور پہ مردوں کی طرف قدم اٹھا کے جانا ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے جیسے مسجد جاتے ہیں تو وہ سستی کرتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو قدموں کے ثواب تو کیا. تو ہر قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور ہر قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں. یہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گھر میں جا کے بتا سکتے. چھوٹے بھائیوں کا لفظ میں نے خاص طور پر بولا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو اس لیے ہو سکتا ہے اگر آپ بزرگوں کو گئے تو وہ آپ سے خفا ہو. تبھی آپ میں ذرا ہمت اتنی نہیں ہے خفا کرنے کی لوگوں کو. تو اس لیے چھوٹوں سے شروع کر لیں جو آپ کی بات سن لیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو کہیں اور بڑے ویسے ہی سنتے رہیں گے. مخاطب ان کو کر لیں، وہ انڈائریکٹلی سن لیں گے. اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. یعنی دل میں بار بار خیال آنا چاہیے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. ایک ہوتا ہے انسان اتنا غافل پرواہ ہی نہ ہو کہ نماز کا وقت کب ہوگا اور کب نہیں. اور ایک یہ کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی دھیان کی طرح کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں نماز لیٹ نہ ہو جائے. یہ جو فکر ہوتی ہے نا یہ بھی سے بھی شامل ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے